بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون۔ پیچھے رسالت کا مضمون تھا جس میں توحید کا مضمون بھی ضمناً آ گیا تھا۔ اب توحید کا مضمون قصداً بیان کیا جاتا ہے اور ایسے دلائل سے توحید کو ثابت کیا جاتا ہے جو نعمتوں اور احسانات کی یاد دہانی پر مشتمل ہے، اور اس سے شرک کی برائی بھی دو طریقوں سے معلوم ہو جاتی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور قدرت کی نشانیاں اور عظیم الشان نعمتیں جو کہ توحید کے دلائل بھی ہیں اور نعمت بھی، ان میں سے ایک نشانی ان لوگوں کے استدلال کے لیے مردہ زمین ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں نشانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسے بارش سے زندہ کیا اور ہم نے اس زمین سے مختلف غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس زمین میں باغ کو پانی دینے کے لیے چشمے اور نالے جاری کیے تاکہ غلے کی طرح لوگ باغ کے پھلوں میں سے بھی کھائیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ غلے کی طرح لوگ باغ کے پھلوں میں سے بھی کھائیں، اور اس پھل اور غلہ کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ اگرچہ بیج بونا اور پانی دینا وغیرہ بظاہر انہی کے ہاتھوں ہوا ہے، مگر بیج سے درخت اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں ان لوگوں کا کوئی دخل نہیں، یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ افلا یشکرون، سو ایسے دلائل دیکھ کر بھی کیا شکر نہیں کرتے؟ جس کا پہلا زینہ اللہ کے وجود اور توحید کا اقرار ہے۔ پیچھے زمین کی خاص نشانیوں سے توحید پر استدلال تھا، اب آگے زمین کی عام نشانیوں سے اور انسان کی ذات میں جو نشانیاں ہیں ان سے توحید پر استدلال کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا زمین کی نباتات کی قسموں میں سے بھی، چاہے وہ نباتات ایک جیسی ہوں جیسے ایک جیسے غلے، ایک جیسے پھل، یا چاہے وہ نباتات مقابل اور متضاد ہوں جیسے گیہوں اور جو، جیسے میٹھے پھل اور کھٹے پھل، اور خود ان آدمیوں میں سے بھی آدمیوں کی مقابل قسمیں پیدا کی جیسے مرد اور عورت، اور ان چیزوں میں بھی جنہیں عام لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت میں لفظ ازواج زوج کی جمع ہے جو جوڑے کے معنی میں آتا ہے۔ جوڑے میں دو متقابل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا زوج کہا جاتا ہے، جیسے مرد اور عورت ہیں، مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا زوج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانات کے نر اور مادہ باہم زوج ہیں۔ نباتات کے بہت سے درختوں میں بھی نر اور مادہ کا ادراک کیا گیا ہے۔ کھجور اور پپیتے کے درختوں میں تو معروف و مشہور ہے ہی، اوروں میں بھی ہو تو کچھ بعید نہیں، جیسا کہ سائنس کی جدید تحقیقات میں تمام پھلدار اور پھولدار درختوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، ان میں توالد اور تناسل ہونا بتلایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہی مخفی سلسلہ جمادات اور دوسری مخلوقات میں بھی ہو تو کیا بعید ہے، جس کی طرف یہاں آیت میں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ عام طور پر مفسرین حضرات نے ازواج کو انواع و اقسام کے معنی میں لکھا ہے، کیونکہ جس طرح نر اور مادہ کو باہم زوجین کہا جاتا ہے، اسی طرح دو متقابل چیزوں کو بھی زوجین کہتے ہیں۔ جیسے سردی اور گرمی، خشکی اور تری، رنج اور خوشی،
بیماری اور تندرستی، پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر اعلیٰ ادنا متوسط کے اعتبار سے بہت سے درجات اور انواع و اقسام بن جاتی ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں رنگ، ہیئت، زبان اور طرز معیشت کے اعتبار سے بہت سی انواع و اقسام ہیں۔ لفظ ازواج ان تمام انواع و اقسام کو شامل ہے۔ یہاں آیت میں پہلے تو مما تنبت الارض یعنی نباتات کی انواع و اقسام کا بیان فرمایا، اس کے بعد من انفسہم یعنی خود انسانی نفوس کے انواع و اقسام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد مما لا یعلمون میں وہ ہزاروں مخلوقات شامل ہیں جن کا آج تک بھی لوگوں کو انکشاف نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ زمین کی تہ میں اور دریاؤں اور پہاڑوں میں کتنی انواع و اقسام حیوانات، نباتات اور جمادات ہیں۔ چنانچہ اسی سے حق تعالی شانہ کا بے مقابل ہونا بھی معلوم ہو گیا، یعنی اس کا کوئی مقابل ہی نہیں۔ اور اس سے قرآن کریم کی ایک اور آیت وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کی بھی وضاحت ہو گئی۔ اب آگے آسمان کی بعض نشانیوں اور ان کے بعض آثار سے توحید پر استدلال کیا جاتا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی رات کا وقت ہے کہ سورج کی روشنی عارضی تھی، پس ہم اس عارضی روشنی کو زائل کر کے گویا اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو اچانک پھر رات نمودار ہو جاتی ہے اور وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ نسلخ منہ النہار، سلخ کے لفظی معنی کھال اتارنے کے ہیں۔ کسی جانور کے اوپر سے کھال یا دوسری چیزوں پر سے غلاف اتار دیا جائے تو اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے اس مثال میں اشارہ فرمایا ہے کہ اس جہاں میں اصل تو اندھیرا ہے، روشنی عارضی ہے جو سیارات اور ستاروں کے ذریعے زمین پر چھا جاتی ہے۔ تقدیری نظام میں مقررہ وقت پر یہ روشنی جو دنیا کی اندھیری پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اوپر سے ہٹا لیا جاتا ہے تو اندھیرا رہ جاتا ہے، اور اسی کو عرف میں رات کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ روشنی کرنے والے اجسام اس کائنات میں بعد میں پیدا ہوئے اور پہلے اس کائنات میں اصلاً اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گویا اصلی وقت رات ہی کا تھا، پھر سورج کی عارضی روشنی سے دن نے اسے چھپا لیا، جیسے بکری کے گوشت کو اس کی کھال چھپا لیتی ہے، تو اسی طرح اس عارضی روشنی کو زائل کرنا گویا رات پر سے دن کو اتار لینا ہے، جس سے رات پھر واپس آ جاتی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی سورج ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہاں آیت میں ٹھکانے سے مراد عام ٹھکانہ ہے، یہ اس نقطہ کو بھی شامل ہے جہاں سے سورج چل کر سال بھر کا دورہ کر کے پھر اسی نقطہ پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ افق کے اس نقطہ کو بھی شامل ہے کہ جہاں روزانہ کی حرکت میں پہنچ کر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ اس خدا کا باندھا ہوا ہے جو زبردست یعنی قدرت والا ہے اور علم والا ہے، کہ اپنے علم سے ان انتظامات کی مصلحت اور حکمت جانتا ہے اور اپنی قدرت سے ان انتظامات کو نافذ کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ سورج کا مستقر یعنی ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، اور سورج روزانہ غروب کے وقت سجدہ کر کے اللہ تعالی سے حکم دریافت کرتا ہے اور اپنے لیے نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے، تو اسے معمول کے مطابق دوبارہ مشرق سے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج کو نیا دورہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ سورج کو واپس لوٹنے کا حکم ہوگا کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جا، یعنی مغرب کی طرف سے زمین کے نیچے جا، پھر مغرب ہی کی طرف سے لوٹ کر مغرب سے طلوع ہو جا، تو اس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جس روز ایسا ہوگا تو یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامت ہوگی۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں جو قابل تحقیق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا مستقر یعنی ٹھکانہ روزانہ کی حرکت کے اعتبار سے ہے،
یعنی سورج کے ٹھکانے سے مراد وہ نقطہ ہے جہاں سورج روزانہ حرکت ختم کر کے غروب ہو جاتا ہے۔ سو یہاں اس آیت کی جو تفسیر ہم نے ابھی پیچھے بیان کی ہے، چونکہ وہ اسے بھی شامل ہے، اس لیے ان دونوں یعنی آیت اور حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، اور عرش کی جو کیفیت قرآن و سنت سے سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عرش تمام زمینوں اور آسمانوں کے اوپر محیط ہے۔ زمین، آسمان، ستارے، سیارے وغیرہ سب عرش کے اندر محصور ہیں، اور عرش ان تمام آسمانی کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اس لحاظ سے سورج تو ہمیشہ ہر حال اور ہر وقت ہی عرش کے نیچے ہے۔ پھر یہاں حدیث میں غروب کے وقت خصوصیت کے ساتھ سورج کے عرش کے نیچے جانے کا کیا مطلب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس خصوصیت کا مقصود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں اصلی مقصود سورج کے سجدہ کے بارے میں خبر دینا ہو، اور اس تعبیر سے یہ فائدہ ہو کہ اس سے سورج کے اللہ کے حکم کے تحت ہونے کی صراحت ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالی کے عرش پر قائم ہونے کا حکم اور تصرف کے نفاذ سے کنایہ ہونا یہ کئی آیتوں میں بیان بھی ہوا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں سورج کے سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ بظاہر آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات میں بھی ایک حد تک شعور ہونا ثابت ہے، سو ممکن ہے کہ سورج اسی خداداد شعور کی وجہ سے حق تعالی کے حضور میں خشوع و خضوع اور عرض و معروض کرتا ہو، لہذا سجدہ سے یہی مراد ہو۔ اور آسان بات یہ ہے کہ سورج کی روح کو سجدہ کرنے والی کہا جائے تو بہت سے شبہات ختم ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ سجدہ ہر چیز کا اس کے مناسب حال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے خود صراحت فرما دی ہے، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، یعنی ساری مخلوق اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول ہے، مگر ہر ایک کی عبادت اور تسبیح کا طریقہ الگ الگ ہے، اور ہر مخلوق کو اس کی عبادت اور تسبیح کا طریقہ سکھلا دیا جاتا ہے، جیسے انسان کو اس کی نماز اور تسبیح کا طریقہ بتلا دیا گیا ہے، سو اسی طرح سورج کو بھی اس کے سجدے کا طریقہ بتا دیا گیا ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کے وقت سورج کو سکون ہو جاتا ہو، حالانکہ شمسی نظام اور رصدگاہوں کے تجزیے سے سورج کی حرکت کا کبھی ختم نہ ہونا ثابت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ کے جو معنی پیچھے بیان کیے گئے ہیں، اول تو اس کے لیے حرکت کا ختم ہونا ضروری نہیں ہے، دوسرے ممکن ہے کہ یہ سکون ایک آن یعنی لمحہ کا ہوتا ہو اور حرکت زمانی ہو، اس لیے شمسی نظام میں کوئی خلل نہ ہوتا ہو اور اس سکون کا ادراک بھی نہ ہوتا ہو۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ سورج حقیقی طور پر تو کبھی غروب نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک جگہ سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، تو پھر غروب کے وقت سورج کا حکم دریافت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آبادی کے اکثر حصے میں غروب ہونا مراد ہو، یا خاص مدینہ کے افق کا غروب مراد ہو، یا خط استوا کا غروب مراد ہو۔ بہرحال مخبر صادق یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، اور اس پر عقلی اشکال کوئی ہے نہیں، اس لیے اسے ماننا واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورج کے غروب کے وقت کی تخصیص اور اس کے بعد عرش کے نیچے جانے اور وہاں سجدہ کرنے اور اگلا دورہ کی اجازت مانگنے کے جو واقعات اس حدیث میں بتلائے گئے ہیں، وہ پیغمبرانہ مؤثر تعلیم کے مناسب عوامی نظر کے اعتبار سے ایک مثال ہے۔ نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ انسان کی طرح زمین پر سجدہ کرے، اور نہ سجدہ کرنے کے وقت آفتاب کی حرکت میں کچھ وقفہ ہونا لازم آتا ہو، اور نہ یہ مراد ہے کہ وہ دن رات میں صرف ایک ہی سجدہ کسی خاص جگہ جا کر کرتا ہے، اور نہ یہ مراد ہے کہ وہ صرف غروب کے بعد عرش کے نیچے جاتا ہے۔ اس حدیث میں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت سورج کے زیر عرش تابع فرمان چلتے رہنے سے ہو رہا ہے۔ سورج خود کوئی قدرت طاقت نہیں رکھتا،
اور معاملے کی حقیقت یہ نکلی کہ سورج اپنے مدار پر حرکت کے درمیان ہر لمحہ اللہ تعالی کو سجدہ بھی کرتا ہے اور آگے چلنے کی اجازت بھی مانگتا رہتا ہے، اور اس سجدہ اور اجازت کے لیے اسے کسی سکون اور وقفے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس تقریر پر مذکورہ حدیث میں نہ مشاہدات کی روح سے کوئی شبہ ہوتا ہے، نہ علم ہیئت اور ریاضی کے قواعد کے اعتبار سے کوئی شبہ ہوتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ مذکورہ حدیث میں جو سورج کا سجدہ کرنا اور اگلے دورے کی اجازت طلب کرنا بیان ہوا، یہ کام تو زندگی اور علم، عقل اور شعور کا ہے۔ سورج اور چاند بے جان بے شعور مخلوقات ہیں، ان سے یہ افعال کیسے صادر ہوئے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم کی آیت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ تحت آ چکا کہ ہم جن چیزوں کو بے جان اور بے عقل اور بے شعور سمجھتے ہیں وہ بھی در حقیقت روح اور جان اور عقل و شعور کا ایک خاص حصہ رکھتے ہیں، البتہ ان کی حیات اور عقل و شعور انسان اور حیوان کے مقابلے میں کم، اور اتنی کم ہے کہ عام احساسات اس کا ادراک نہیں کر سکتے، مگر اس کے انکار پر بھی کوئی شرعی یا عقلی دلیل موجود نہیں، اور قرآن کریم نے مذکورہ آیت میں ان کا ذی حیات اور عقل و شعور والا ہونا ثابت کر دیا ہے، اور نئی تحقیقات نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چاند ہے کہ اس کی چال کے لیے منزل مقرر کی کہ ہر روز چاند ایک منزل طے کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دورے کے آخر میں پتلا ہوتا ہوتا ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی، جو کہ پتلی اور خمدار یعنی کمان کی طرح ٹیڑھی سی ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ چاند کے نور اور روشنی میں کمی کی وجہ سے کھجور کی پرانی ٹہنی کے ساتھ پیلے پن میں بھی تشبیہ کا اعتبار کیا جائے۔ منازل منزل کی جمع ہے جس کے اصلی معنی جائے نزول کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند دونوں کی رفتار کے لیے خاص حدود مقرر فرمائی ہیں، جن میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے۔ چاند چونکہ اپنا دورہ ہر مہینے میں پورا کر لیتا ہے، اس لیے چاند کی منزلیں 30 یا 29 ہوتی ہیں، مگر چونکہ ہر مہینے میں چاند کم از کم ایک دن غائب رہتا ہے، اس لیے عموماً چاند کی منزلیں 28 کہی جاتی ہیں، اور سورج کا دورہ سال بھر میں پورا ہوتا ہے، اس لیے سورج کی منزلیں 360 یا 65 ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں آیت میں صرف چاند کی منزلوں کا ذکر ہے، حالانکہ سورج کی بھی منزلیں ہوتی ہیں جیسے کہ پیچھے معلوم ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالی نے سورج اور چاند دونوں کے لیے منزلیں قائم فرما دی ہیں، مگر اس جگہ صرف چاند کی منزلوں کو ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی منزلیں تو خاص آلات اور حسابات کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ سورج کا طلوع اور غروب بالکل ایک ہی ہیئت میں سال کے تمام دنوں میں ہوتا رہتا ہے۔ عام مشاہدے سے کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آج سورج کون سی منزل میں ہے، بخلاف چاند کے کہ اس کے حالات ہر روز مختلف ہوتے ہیں۔ مہینے کے آخر میں تو چاند بالکل نظر نہیں آتا۔ چاند کی اس طرح کی تبدیلی کے مشاہدہ کی وجہ سے بے علم لوگ بھی تاریخوں کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ مثلا آج مارچ کی 8 تاریخ ہے، کوئی شخص سورج کو دیکھ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ آج 8 ہے یا 21، بخلاف چاند کے کہ اسے دیکھ کر بھی تاریخ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہاں چاند کے لیے خاص طور سے منزلیں بیان کی گئی۔ یہاں چاند کی کیفیت مہینے کے آخر کی بتلائی ہے کہ جب وہ مکمل بدر ہونے کے بعد گھٹتا گھٹتا ایک قوس یعنی کمان کسی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ عربوں کے ماحول کے مناسب اس کی مثال کھجور کی خشک شاخ سے دی گئی ہے جو ہلالی یعنی چاند کسی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورج اور چاند کی چال اور دن اور رات کا آنا جانا ایسے انداز اور انتظام سے رکھا گیا ہے کہ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو رات میں جبکہ وہ روشن ہو جا پکڑے، یعنی سورج کی یہ مجال نہیں کہ رات کے وقت میں طلوع ہو کر اسے دن بنا دے،
اور نہ ہی چاند سورج کے وقت میں روشن ہو سکتا ہے کہ دن میں چاند کا نور ظاہر ہو جائے اور رات ہو جائے، اور اسی طرح نہ رات دن کے مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے آ سکتی ہے، جیسے کہ رات کا وقت ختم ہونے سے پہلے دن نہیں آ سکتا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور چاند اور سورج دونوں ایک ایک دائرے میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ گویا تیر رہے ہیں، اور حساب سے باہر نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں حساب سے باہر نہیں ہو سکتے کہ رات اور دن کے حساب میں کوئی خلل واقع ہو سکے۔ یہاں تیرنا جو سورج اور چاند کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں خود حرکت کرتے ہیں، یعنی سورج اور چاند دونوں اپنے اپنے مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ فلک کے لفظی معنی آسمان کے نہیں بلکہ اس دائرے کے ہیں جس میں کوئی سیارہ حرکت کرتا ہے۔ لفظ فلک دراصل ہر دائرے اور گول چیز کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ سورج اور چاند کی حرکت مستدیر یعنی گول دائرے کی شکل میں ہے، اس لیے اس کے گھومنے کی جگہ یعنی آسمان کو بھی فلک کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں مراد سورج اور چاند کی وہ مداریں ہیں جن پر وہ حرکت کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ میں اس بات کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ یہ مداریں آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا میں۔ حالیہ خلائی تحقیقات نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مداریں خلا اور فضا میں آسمان سے بہت نیچے ہیں۔ بہرحال اس سے آسمان کا مستدیر یعنی گول ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاند کسی آسمان کے اندر مرکوز نہیں ہے، بلکہ وہ آسمان کے نیچے ایک خاص مدار میں حرکت کرتا ہے۔ اور اس آیت کے ظاہر سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سورج بھی ایک مدار پر حرکت کرتا ہے۔ جدید فلاسفہ پہلے اس کے منکر تھے، اب وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں۔ اب آگے زمین کی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی سواری اور سفر وغیرہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی اکثر لوگ اپنی اولاد کو تجارت کے لیے سفر میں بھیجتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور خشکی کے سفر کے لیے ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ اس سے اونٹ وغیرہ مراد ہیں۔ اس تعبیر میں 3 نعمتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ نمبر 1، بھری ہوئی کشتی جو کہ بوجھل ہونے کی وجہ سے پانی میں غرق ہونے والی یعنی ڈوبنے والی چیز ہے، اس کو پانی کی سطح پر چلانا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دوسرے، ان لوگوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمانا۔ تیسرے، رزق اور سامان دینا جس کی وجہ سے وہ خود تو گھر میں بیٹھے رہیں اور اپنی اولاد کو کارندہ بنا کر بھیجیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اونٹ وغیرہ کو کشتی کے ساتھ تشبیہ اس خاص صفت کے اعتبار سے ہے کہ اونٹ پر بھی سواری کی جاتی ہے، بوجھ لادا جاتا ہے اور سفر کیا جاتا ہے۔ اور اس تشبیہ کا حسن اس بات سے مزید بڑھ جاتا ہے کہ عرب میں اونٹ کو سفینۃ البر یعنی خشکی کا جہاز کہنے کا محاورہ مشہور ہے، مگر ظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ اونٹ یا کسی خاص سواری کا نام نہیں لیا بلکہ مبہم چھوڑا ہے، جس میں ہر ایسی سواری داخل ہے جو انسان اور اس کے اسباب اور سامان کو زیادہ سے زیادہ اٹھا کر منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اس زمانے کی نئی ایجاد ہوائی جہازوں نے یہ واضح کر دیا کہ من مثلہ کا سب سے بڑا مصداق ہوائی جہاز ہے، اور کشتی کے ساتھ اس کی مثال بھی اس کی زیادہ تائید کرتی ہے کہ جس طرح پانی کا جہاز پانی پر تیرتا ہے، پانی اس کو غرق نہیں کرتا، ہوائی جہاز ہوا پر طے کرتا ہے، ہوا اس کو نیچے نہیں گراتی۔ اور تعجب نہیں کہ قرآن حکیم نے اسی لیے یہاں من مثلہ ما یرکبون کو مبہم رکھا ہو تاکہ قیامت تک ایجاد ہونے والی سب سواریاں اس میں شامل ہو جائیں۔ پیچھے کشتی کے ذکر کی مناسبت سے اب آگے کفار کے لیے ایک عذاب کی وعید بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو توحید کی دلیلوں کے واضح ہونے کے باوجود
اسے نہیں مانتے تو یہ ویسے تو اس قابل ہیں کہ انہیں فوری سزا دی جائے، اور ہم اس پر قادر بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر جنہیں یہ پوجتے ہیں ان میں سے نہ تو کوئی ان کی فریاد پوری کرنے والا ہو جو انہیں ڈوبنے سے بچا لے، اور نہ یہ ڈوبنے کے بعد موت سے خلاصی دیے جائیں، یعنی نہ کوئی انہیں موت سے چھڑا سکے۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور انہیں ایک معین وقت تک دنیاوی زندگی سے فائدہ دینا منظور ہے، اس لیے ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے۔